اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر ہمارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 سے 72 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور یہ حضرت ہود کی قوم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو آئی ہے۔ حضرت نوح کا جو قوم تھی ان کو تباہ کیا گیا کہ ان کے اندر جو انہوں نے عزت کا معیار تھا وہ دولت کو رکھا اور پیشوں کو رکھا، کہ جو ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ اپنی دولت کی بل بوتے پر اپنی عزت دار ٹھہرے، اور جو کام کرنے والے تھے وہ ذلیل ٹھہرے۔ تو یہ تفریق اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک تبلیغ کی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو کہ بہت مضبوط اور طاقتور تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، اور طاقت کے نشے میں وہ اتنا زیادہ آگے بڑھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اپنی طاقت کی بل بوتے پر انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا۔ تو ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو تبلیغ کی، اور انہوں نے سیم وہی الفاظ کہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تاکہ تم وہ اس روش سے باز آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہو؟ حضرت ہود کو فرمایا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اس بات کی تبلیغ کرتے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، جبکہ ہمارے باپ دادا جو کہ انہوں نے اتنے دوسرے خداؤں کی عبادت کی، ان کو چھوڑ کر ہم کیسے ایک خدا کی عبادت کریں؟ یعنی کہ ان کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کو یہ چیز پاسبل نظر نہیں آتی تھی کہ ایک خدا بھی سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے، بارش کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، غرض کے ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ ایک خدا ہی سارے کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہے، کیا تم مجھے اس بات کی طرف مجھے زور دیتے ہو، ان ناموں کی کہ مجھے زور دیتے ہو جو کہ تمہارے باپ دادا نے بنا لیے ہیں؟ کیونکہ وہ جو نام انہوں نے بنائے ہوئے تھے ہر کام کے لیے ہر خدا کا ایک الگ نام تھا، تو وہ کہتے تھے یہ دیکھو ان کے یہ نام ہے، ان کے یہ نام، یہ خدا یہ کھاتا ہے، یہ خدا یہ کرتا ہے۔ تو حضرت حود علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ کیسے تم یہ جو نام تم مجھے کہہ رہے ہو یہ تو تم نے خود بنائے ہیں، کیا تم اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو لے کے آؤ میرے پاس۔
تو ظاہر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جو ان کے باپ دادا نے کوئی نام بنا لیے تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ مٹی سے کوئی چیز بنائی اور اس کا اس نے نام رکھ دیا، تو کیا مٹی کی سے کوئی چیز جب ہم کو بناتے ہیں تو خدا تھوڑا بن سکتی ہے؟ تو اس طرح وہ ان کے باپ دادا سے کہہ لو کہ ایک نسل سے دوسری نسل دوسری سے تیسری نسل تک وہ جب یہ نام چلتے رہے تو پھر وہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز آئی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، وہ اسی کو خدا سمجھتے رہے۔ تو اس کو حضرت حود علیہ السلام نے ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ہر جو نبی کا واقعہ بیان کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات رپیٹ ہوگی کہ جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کی اسی طرح جڑ کٹ جاتی ہے، اور آئندہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے ان کی جڑ ایسے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو ان کی جگہ دوسری قومیں آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔